السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ہر قسم کی تعریف و توصیف بزرگی و بڑھائی و کبریائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا۔ بے حساب درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان ہونے کے ناطے سے جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی ان تمام نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا۔ ہمارے جسم کی طاقت، ہمارے جسم کی قوت کے لیے ہمیں روزی عطا کی، تو وہی ہماری روح کی غذا کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی تمام تر نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دین اسلام سے ہمیں سرفراز کیا، الحمدللہ۔ تو آج ہم اسی دین اسلام کے احکام کو سیکھنے، اس کو سمجھنے، اس کو عمل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو جس میں میرا موضوع یا خطاب ہے پردے کی اہمیت۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو پیش رکھتے ہوئے اس کے احکام کو جاری کیا، تاکہ انسان بے پردگی اور عریانی جیسی گمراہی سے بچ جائے، اس کی نسل اور اس کی فطرت محفوظ ہو سکے۔ تو یاد رکھیے کہ جو شخص اصلی وارث بننے کا خواہش مند ہوتا ہے وہ اپنی اصلیت کو گدلا ہونے، یعنی اپنی اصلیت کو گندا کرنے کے تمام ان اسباب سے، تمام ان طریقوں سے، تمام ان راستوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس سے اس کی اصلیت محفوظ رہے، جن میں بے پردگی بھی ہے۔ لیکن افسوس، آج عورتوں کو آزاد چھوڑ کر پردہ کرنے کو جہالت اور تخلف پسندی قرار دے کر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ آج کے معاشرے کی ترقی کے لیے، آج کے سماج کو اگر ترقی ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کو آزاد کر دیا جائے، عورتوں کو ہمسری کی ڈگری دی جائے، جبکہ انسان کو جو چیز مرغوب ہوتی ہے، جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان اسے چاہتا ہے کہ اس کو چھپا کر رکھے، اس کو چھپا کر رکھے۔ یعنی انسان کی جو چیز اس کے لیے سب سے زیادہ مرغوب ہے، اس کی سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو 7 تالوں میں رکھا جائے۔ لیکن افسوس کہ آج
वो औरत کہ जस के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, कि दुनिया सारी की सारी दुनिया एक साजो सामान है। व खैरु मताइ दुनिया, और दुनिया का सबसे बेहतरीन साजो सामान अगर कोई है अल मरअतु सालिहा, तो वो क्या है? नेक और सालिह औरत है। यानी मालूम हुआ कि दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा मरगूब और सबसे ज्यादा अहमियत वाली चीज अगर कोई है तो वो एक नेक और पाकबाज औरत है। तो आज इस औरत को मगरिबी औरतों की तरह आजाद छोड़ देना हिमाकत नहीं तो क्या है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतय्यन करदा रास्ते से इनहिराफ करना नहीं तो और क्या है? तो मेरी माँ और बहनों, हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, यानी आप और हम जब मुसलमान होने का दावा करते हैं तो ये हमारा फर्ज, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम जाने कि हमारा मजहब दीन हनीफ इस मौजू पर हमें क्या दर्स देता है? क्योंकि याद रखिए, मोहब्बत के खोखले नारे लगाने से मोहब्बत का सबूत नहीं मिलता, बल्कि महबूब के इशारों पर लब्बैक कहना ही उसके मोहब्बत की असल दलील होती है। तो मौजू की वजाहत करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मौजू मेरा है पर्दे की अहमियत। पर्दा, जिसे अरबी में हिजाब कहते हैं। क्या कहा जाता है? अरबी में इसे हिजाब कहा जाता है। लुग़वी तारीफ देखें इसकी। लुगत में हिजाब एक मस्दर है और उसकी जमा आती है हुजुब। इसकी जमा हुजुब आती है। हिजाब का माना होता है छुपाना, पर्दा करना, और दो चीजों में यानी दो चीजों के दरमियान हाइल होने वाली चीज। और एक माना आता है पर्दे का कि अंदर आने से रोकना। क्या क्या हो गए इसके माने? छुपाना, पर्दा करना, दो चीजों में हाइल होने वाली चीज, और अंदर आने से रोकना। हाजिबान दरबान, आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि फला अमीर का दरबान है। यानी दरबान का काम क्या होता है? यानी वो क्या करता है? उसके पास आने से रोकता है। यानी अमीर के पास आने से रोकने वाले को दरबान कहा जाता है, जिसे अरबी में हाजिब बोला गया। और इसी तरीके से जो पलक पलकें होती है उसे अरबी में हाजिबान कहते हैं। यानी ये पलकें जो आंखों में गुर्दो गबार और धूल वगैरह को अंदर दाखिल होने से रोकती है, बल्कि ये आंखों की हिफाजत करती है। इसी तरीके से हिजाबुल कल्ब, हिजाबुल कल्ब यानी उस पर्दे को कहते हैं दिल के, जो दिल और पेट के दरमियान हाइल होता है। तो खुलासा कलाम ये निकला कि हिजाब पर्दे को कहते हैं जो किसी चीज को छुपा दे और किसी भी चीज पर खबर ना होने दे, बल्कि हर बुरी नजर से पाक रखे और ऐसा हाइल बन जाए, ऐसी रुकावट बन जाए कि हर रूहानी मरीज की तमाम शर अंगेजों से पर्दा करने वाली को महफूज रखे। ये तो था लुग़वी माना। तो शरीयत में हिजाब की तारीफ देखें तो वो ये है कि औरत अपने बदन और जीनत को इस तरह छुपा ले, अपने बदन और अपने जीनत को इस तरह छुपा ले, या इस तरह अपने बदन और जीनत को ढांक ले कि कोई भी अजनबी यानी गैर महरम इसकी बदन और उसकी जीनत को, उसके साथ जो वो मुज़य्यन है उसमें से कुछ भी ना देख सके। इसे हिजाब कहा जाता है। तो मेरी माँ और बहनों, देखते हैं कि जब एक औरत पर्दा करती है, अपने आप पर चादर डाल लेती है, अपने आप की बदन की हिफाजत करती है, अपनी जीनत की हिफाजत करती है, तो याद रखिए कि वो बहुत सारी फजाइल की शामिल हो जाती है। तो उन्हीं फजीलतों में से चंद फजीलतें मैं आप लोगों को गिनवाऊंगी
کہ جب ایک پردہ کرنے والی پردہ کرتی ہے تو وہ کن کن فضیلتوں کی حامل ہوتی ہے. یاد رکھیے اس کی سب سے پہلی فضیلت وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بن جاتی ہے. یاد رکھیے پردہ کرنا عورت کے لیے شدت یا تخلق پسندی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا. تو میری ماں اور بہنوں یاد رکھیے کہ جو عورت پردہ نہیں کرے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد، یعنی جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اطہر سے پردے کا حکم دے دیا، اور پردے کا حکم آنے کے بعد ایک عورت جب پردہ نہیں کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا گرے گی. لیکن وہی جو عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آنے کے بعد اسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ پردہ کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے، اور یہ عادت اس کی عبادت کہلاتی ہے، اور جب وہ عبادت کرنے لگتی ہے تو یہ عبادت اس کی اطاعت لکھ دی جاتی ہے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام میں یوں فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ کیا ہو گیا؟ بہت عظیم کامیابی کو اس نے پا لیا. اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے یہ عظیم کامیابی کی ہے. یہ بڑی کامیابی کیا ہے، یہ عظیم کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی کہ جو شخص جسے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ جو شخص جہنم میں جانے سے روک لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ تو سمجھ لیجئے کہ یہی کامیابی ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک عورت جب اپنے آپ کو ڈھانپتی ہے، اپنے آپ کو اپنا پردہ کرنا شروع کرتی ہے، اپنی زینت کو چھپانا شروع کرتی ہے، اپنے بدن پر چادریں لٹکا لیتی ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی شمار ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گی انشاءاللہ. میری ماں اور بہنوں، جہاں پر پردہ اطاعت الہی کا سبب ہے تو یاد رکھیے یہی پاک دامنی کی علامت ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کس سے؟ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنوں کی عورتوں سے کیا کہہ دیں؟ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیں. کیا کر لیں؟ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ جب چادریں لٹکا لے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بتایا گیا ذالک ادنی ان یعرفنا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت جلد وہ پہچان لی جائیں گی، ان کی شناخت ہو جائے گی، پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی. فلا یؤذین، اللہ تعالیٰ نے ذالک ادنی ان یعرفنا میں اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ یہ پردے کی وجہ سے ان کی شناخت ہو جائے گی،
کہ یہ بہت ہی پاک باز خاتون ہے، یہ پاک دامن خاتون ہے، یہ با پردہ خاتون ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا یؤذین، پھر وہ ستائی نہیں جائے گی، انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا۔ انہیں آوارہ و اوباش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو سڑکوں کے کنارے پر بیٹھ کے عورتوں کو چھیڑتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ ایک پاک باز خاتون جب اپنے اوپر پردہ کر کے نکلے گی تو اسے کیا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جائے گی، انہیں ستایا نہیں جائے گا، انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا، انہیں چھیڑا نہیں جائے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ جب ایک عورت پردہ کرتی ہے تو جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے تو پردہ کرنا اس کی پاک دامنی کی علامت کا ثبوت دیتا ہے۔ تیسری بات، جہاں پردہ پاک دامنی کی علامت ہے تو وہیں پر دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اور صحابیات جیسی شخصیات کو فرما رہا ہے۔ کون صحابہ، کون صحابیات؟ وہ صحابہ، وہ صحابیات جن کا تقوی ہمارے تقوی سے اعلیٰ، جن کی پرہیزگاری ہماری پرہیزگاری سے اعلیٰ تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارے پر لبیک کہا کرتے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتے ہی اس حکم پر ماننے والے بن جاتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کہ اے صحابہ کی جماعت، جب تم صحابیات سے کسی بھی چیز کو مانگو، متاعًا کچھ بھی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم کیا کرو؟ پردے کے پیچھے سے مانگو، یوں ورائی حجاب، تو تم اسے کیا، تم سے پردے کے پیچھے سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَلِقُلُوبِهِنَّ، تو ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب بن جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو شرم و حیا کا پیکر تھے، شرم و حیا اور عفت کا ایک پیکروں کا ان کا ایک مجسمہ تھے، ویسی شخصیتوں کو حکم دیا گیا کہ پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگو، تاکہ پردہ مومنین کی ماؤں اور صحابہ کرام کے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا سبب بنے۔ تو یہ حکم جب ان صحابہ و صحابیات کو دیا گیا جو شرم و حیا کا پیکر تھے، اور پردے کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے، تو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے، ہمارے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اس پر عمل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس آیت میں، اس بات میں یہاں پہ غور کرنے کا مقام سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ عورتیں یا وہ خواتین یا وہ گھرانہ جو اپنی خواتین سے، اپنے گھر والوں سے اس بات کا حکم دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ تو اصل دل کا پردہ ہوتا ہے، پردہ تو اصل آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے۔ تو ان سے یہاں پر یہ بات بتلانا ضروری ہے کہ دلوں کی پاکیزگی اور معاشرے کی پاکیزگی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کا پردہ کریں۔ تو اس کا سبب یہ ہوگا کہ ہمارے آنکھوں میں شرم و حیا پیدا ہوگی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تب جا کر دلوں کی پاکیزگی ہوگی۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ پردہ جو اطاعت الہی کا سبب ہے، پاک دامنی اور دلوں کی پاکیزگی کی علامت ہے، تو سب سے ضروری چیز، سب سے ضروری بات، سب سے ضروری چیز یہ کہ پردہ ایمان کی دلیل ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بنو تمیم کی چند خواتین آئیں۔ وہ خواتین اس حال میں آئی کہ وہ بارش قسم کا لباس پہنی ہوئی تھی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بنو تمیم کی عورتوں سے، ان کنتن مؤمنات،
کہ اے بنو تمیم کی خواتین، ان کنتن مؤمنات، اگر تم واقعی میں مومنہ خاتون ہو، تم واقعی میں مومن عورتیں ہوں، فَلَيْسَ هَذَا بِلِبَاسِ الْمُؤْمِنَاتِ، تو یاد رکھو کہ جس قسم کا باریک لباس تم نے پہن رکھا ہے، فَلَيْسَ هَذَا بِلِبَاسِ الْمُؤْمِنَاتِ، تو یہ مومن عورتوں کا لباس نہیں ہوتا۔ وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ مُؤْمِنَاتٍ، ہاں اگر تم مومن خاتون نہیں ہو، تم مومنہ عورتیں نہیں ہو، تو تم ان باریک قسم کے کپڑوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہو۔ تو میری ماں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ پردہ کرنا، پردے میں رکھنا، یہ ایک مومن عورت کی نشانی ہوتی ہے، مومن عورت کی علامت ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک ایمان والی عورت کی علامت ہوتی ہے۔ گویا کہ وہ عورت جو پردہ کرتی ہے تو وہ واقعی میں مومنہ کہلانے والی عورت ہوتی ہے، اور وہی عورت جو پردہ نہیں کرتی تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ پردہ ایمان کی دلیل ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع کے درس میں یہ بات بتلائی، یہ جو اسلام ہے یہ ایک فطری مذہب ہے، یعنی اسلام ایک دین فطرت ہے کہ جس کے کرنے کا جہاں پر یہ حکم دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو باتیں اسلام میں شریعت میں بتائی ہے، اس چیز کا کرنے کا حکم دیتا ہے، اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ہی وہ اچھا ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، وہ خود بھلائی میں ہوتا ہے۔ لیکن وہیں اگر یہ دین اسلام، یہ شریعت کسی چیز سے منع کرتا ہے، کسی چیز سے روکتا ہے، تو یاد رکھیے اس کے روکنے میں، اس کے نہ کرنے میں ہی بھلائی ہے، ورنہ اگر جو چیز سے روکا گیا ہے بندہ اس میں اگر ملوث ہو جاتا ہے، وہ کرنا شروع کرتا ہے، تو اس میں قباحتیں ہی قباحتیں اور شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی کہ بندہ خود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نقصان پہنچانے میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے۔ تو جہاں پر پردہ کرنا اتنے عظیم فضائل کے کیا ہے حامل بننے والا کام تھا، وہیں اگر بے پردگی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اسے قباحتیں ہی قباحتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی قباحت وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ سب سے پہلی قباحت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ نہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے پردے کا حکم دیا، تو جو عورت پردہ نہ کرے گی تو گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، یعنی اے صحابہ کی جماعت، میری تمام کی تمام امت، جتنے بھی میری امت میں لوگ ہیں تمام کے تمام کیا ہو جائیں گے؟ یدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، الا من ابا، الا من ابا، تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کر دیا، جس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے اور پوچھا اللہ کے رسول کون وہ بدبخت شخص ہو سکتا ہے جو جانے سے انکار کر دے؟ فقالوا من یابا، من یابا، کہ کون ہے جو جانے سے انکار کر دے گا، جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے؟ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا کہ اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کے داخلے کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کے ساتھ معلق کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے
रसूल की इताअत की तो गोया उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत। तो इसका फायदा उसको ये होता है कि फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि उसे बड़ी कामयाबी पहुंचेगी। और जिसने नाफरमानी की उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, कि वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। यानी गोया अगर कोई औरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म आने के बाद, पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद अगर पर्दा ना करेगी तो गोया कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगी, और उसका नतीजा ये होगा कि वो दूर की गुमराही में जा पड़ेगी। दूसरी चीज, बेपर्दगी ये शैतान का तरीका है। अल्लाह ताला फरमाता है या बनी आदम ला यफ्तनन्नकुम अश-शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़अु अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिम। ऐ औलाद आदम, शैतान तुमको किसी खराबी में ना डाल दे, जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर करा दिया। किस हालत में? ऐसी हालत में कि उनका लिबास भी उतरवा दिया ताकि वो उनको उनकी शर्मगाहें दिखलाएं। तो मालूम हुआ ये बेपर्दगी इख्तियार करना ये शैतान का तरीका है। तीसरी कबाहत ये है कि शैतान बेपर्दा औरत को फितना बनाकर सामने पेश करता है। और याद रखिए कि कायनात का सबसे बड़ा फितना जो मर्दों के लिए मुअस्सर है वो औरत का फितना है। जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? मा तरक्तु बअदी फितनतन अज़र्रु अला रिजाल मिनन निसा। मैंने अपने बाद औरतों के अलावा ज्यादा मुज़िर फितना मर्दों के लिए नहीं छोड़ा। यानी मर्द के लिए सबसे भारी फितना औरत बन सकती है, तो फिर अगर वो औरत बेपर्दा निकले तो बतलाएं कि वो कैसे फितनों से सलामत रह सकती है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरअतु औरा, औरत पर्दे का नाम है। फइज़ा खरजत मिन बैतिहा इस्तशरफहा शैतान। देखिए, औरत मुकम्मल पर्दा है। जब वो अपने घर से निकलती है तो शैतान उसको वरगलाता है और फरमाया वो अक़रबु मा तकूनु मिन रहमति रब्बिहा वहिय फी क़अरि बैतिहा। और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब होती है उस वक्त तक जब तक वो अपने घर के अंदर होती है। यानी जहाँ बेपर्दगी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का सबब है, जहाँ बेपर्दगी गुमराही में जाने का सबब है, जहन्नम में जाने का सबब है, जहाँ बेपर्दगी शैतान का तरीका है, तो वहीं याद रखिए बेपर्दगी एक फितना है, एक फितना है। चौथी चीज, बेपर्दगी यहूदियों का तरीका है। कि ये यहूदी जिनका उम्मत की बर्बादी में जहाँ बेपर्दगी इबलीस की सुन्नत है, इबलीस का तरीका है, वहाँ यहूदियों का तरीका भी है। और उम्मतों की बर्बादी में इन लोगों का औरतों के फितने के साथ बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ रहा है। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, कि तुम दुनिया से बचो और औरतों से बचो। फइन्ना अव्वल फितनति बनी इसराइल कानत फिन निसा, क्योंकि बनी इसराइल का सबसे पहला फितना जो था कानत फिन निसा, वो औरतों में था। तो चुनाचा इनकी किताबें यानी यहूदियों की किताबें इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह ताला ने इनको अजाब दिया
ان کے تبرج اختیار کرنے کی وجہ سے، یعنی ان کی بے پردگی اختیار کرنے کی وجہ سے اور ان کی پازیبوں کی آوازوں کی بنا پر انہیں عذاب سے دوچار کر دیا گیا۔ میری ماں اور بہنوں، بے پردگی ایک کبیرہ اور مہلک گناہ ہے، یعنی ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ بے پردگی جہاں یہودیوں کا طریقہ ہے وہاں یہ کبیرہ اور مہلک گناہ ہے، کیونکہ یہ واسطہ بنتا ہے کبیرہ گناہ کا، جو کہ زنا اور فحاشی و عریانی ہے۔ چنانچہ امیمہ بنت رقیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تاکہ اسلام کی بیعت کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیری بیعت لیتا ہوں اس بات پر کہ تو اللہ کے ساتھ شریک مقرر نہیں کرے گی، اور نہ چوری کرے گی اور نہ زنا کرے گی، اور نہ ہی اپنے بیٹے کو قتل کرے گی، اور نہ ہی تو ہاتھوں پاؤں کے درمیان سے مراد زنا کی تہمت ہے بہتان باندھے گی، اور نہ ہی تو نوحہ کرے گی، اور نہ تو جہالت کا تبرج یعنی بے پردگی اختیار کرے گی۔ تو میری ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ سے جن جن باتوں کی بیعت لی وہ تمام کی تمام باتیں کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک مقرر کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، اپنی اولاد کو قتل کرنا، تہمت لگانا، بہتان تراشی کرنا، نوحہ کرنا، جو اتنے بڑے بڑے گناہ، اتنے کبیرہ گناہ ہیں، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبیرہ گناہ کو بھی گنوایا، وہ یہ تھا کہ تبرج اختیار کرنا، جہالیت کا تبرج اختیار کرنا، یعنی بے پردگی اختیار نہیں کرے گی۔ تو بے پردگی جہاں کبیرہ گناہ ہے، ایک مہلک گناہ ہے، وہیں جہنمیوں کی صفت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو جہنمیوں کی ایسی قسم ہے جن کو میں نہیں دیکھا، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم وہ عورتوں کی ہے جو کپڑوں میں ملبوس تنگی ہوئی ہوں گی، خود مائل ہوں گی اور ان کی طرف بھی مائل ہوا جاتا ہے، یعنی خود مائل ہوں گی اور مائل کریں گی، اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے، وہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، جب کہ جنت کی خوشبو کی مسافت بہت دور سے آتی ہے۔ تو یہ حدیث جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو قسم کے جہنمیوں کی نشانی بتائی، اس میں ایک قسم ان عورتوں کی بتائی ہے کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ میڈم آپ کی آواز نہیں آ رہی میڈم، ایک ایک بار کٹ ہو جا رہا ہے۔ ہلو آواز کلیئر سننے نہیں آ رہی ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے بارے میں بتایا کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی، اور ان کی علامت یہ بتائی کہ وہ خود مائل ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، یعنی وہ کپڑے تو پہنی بھی ہوں گی لیکن ان کا کپڑا یا تو اتنا باریک ہوگا کہ اندر سے کپڑا اپنا جسم جھانکنے لگے گا، یا نہیں تو ایسا کپڑا ہوگا، اتنا تنگ قسم کا کپڑا ہوگا جو جسم سے لگا ہوا ہوگا،
یہ قسم کی وہ عورتیں ہیں اور ان کے سر بہتی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے جو کیا ہے جھکے ہوئے ہوں گے. آج ہم دیکھتے ہیں ان خواتین کو جو کیا ہے آج اپنا فیشن بنا لیے ہیں. ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ جس کا کیا ہے پیچھے کا جو اپنے بال ہوتے ہیں اس کو اٹھا کر اوپر کرنا, ایک قسم کا جوڑا کیا ہے لگانا جس سے کیا ہے ان کے سر کیا ہے اونٹ کی کوہان کی طرح نظر آتے ہیں. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے یہ فرمان کے مطابق وہ عمل کر رہی ہے. وہ فرمان کے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس قسم کی عورتیں ہیں کہ جو جنت میں نہیں داخل ہوں گی. جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات, وہ جنت کی خوشبو تک بھی انہیں میسر نہیں ہوگی, جبکہ بتایا جاتا ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے دور سے آتی ہے. تو میری ماں اور بہنوں, یہ تھی پردہ کرنے والے خواتین کی فضائل بھی اور ساتھ ہی وہ تمام قباحتیں بھی بیان کرتی گئی ہیں جو ایک بے پردہ خاتون کی ہوتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور ہماری غیرت کو بیدار کرے اور ہمیں ہر ہماری عزتوں کی حفاظت کرے, جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم